نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير لا تعداد بے شمار حمد و ثنا تسبیح و تمجید کے کلمات بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ احکم الحاکمین کی خدمت میں جو ہمارا معبود ہے، جس کو ہم اپنی دعاؤں میں پکارتے ہیں، جس کو ہم
اپنی امیدوں میں یاد رکھتے ہیں، جو ہمارا اول و آخر سہارا ہے۔ اللہ کریم محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار انگنت درود و سلام نازل فرمائے، جن کے ذریعے اللہ نے ہمیں ہدایت پہنچائی، جن کی سنت پر چل کر ہمیں دین پر عمل کرنا آتا ہے، اور جو ہمارے دنیا میں بھی قائد ہیں، اور انشاءاللہ العزیز جن کی قیادت میں ہم قیامت کے دن بھی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ قرآن مجید کا 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہے۔ اللہ احکم الحاکمین ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر فرماتے ہیں، جس کو عام طور پر واقعہ معراج کہا جاتا ہے۔ رب العالمین نبیوں کا ایمان عام لوگوں سے بہت زیادہ مضبوط اور قوی بناتے ہیں، اور انبیاء کو اللہ کریم کچھ ایسے حقائق دکھا دیتے ہیں، اپنی ایسی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ انبیاء کرام جو ہمیں ایمان کی تعلیمات دیتے ہیں، وہ تو ایمان بالغیب ہوتا ہے، جو دیکھے بغیر یقین رکھنے کا نام ہے، اور ایمان بالغیب کی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انبیاء کے لیے عین الیقین ہوتی ہیں کہ نبی نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوتا ہے۔ پھر انبیاء کے بھی درجات ہیں، کوئی نبی ایسا ہوتا ہے جو اللہ کریم سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اور رب العالمین اپنی تجلی کو، اپنے نور کو ایک ذرہ سا ہی پہاڑ کے اوپر ڈالتے ہیں، اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور رب العالمین کے نور کی جلالت کی تاب نہ لاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے۔ فرق ہے، ایک وہ آخری نبی ہے جس کو رب العالمین زمین پہ ہی نہیں، ساتوں آسمان کے اوپر بلاتے ہیں، اور راستے میں جگہ جگہ ان کا استقبال ہوتا ہے، اور پھر آسمان پہ بھی رب العالمین اس کو اتنا بلند فرما لیتے ہیں کہ مخلوقات پیچھے رہ جاتی ہیں، ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اللہ کریم دنا فقد اللہ کے منصب پر فائز فرما دیتے ہیں۔ بس 2 گز کا فاصلہ رہ گیا۔
مقام ہے اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے۔ انسانی عقل میں بہت سی چیزیں نہیں آتی، ہماری عقل محدود ہے، ہمارے حواس، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارا چھونا، ہمارا چکھنا، ہمارے سوچنے کا انداز اسی مادی دنیا کے لحاظ سے ہے۔ اللہ کے ہاں بڑے عالم ہیں، کوئی عالم ارواح ہے، کوئی دنیا کا جہان ہے، کوئی مادی جہان ہے۔ اللہ رب العالمین جب چاہے اس عالم اجساد کے اوپر عالم روح کے قوانین لاگو فرما دے، تب وقت بھی تھم جائے، جب فاصلے بھی سمٹ جائیں، تب وہ بھی دکھائی دے جو بندے کو کبھی دکھائی نہیں دیا جاتا ہے۔ اور رب العالمین نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں رات کا ایک لمحہ، وہ لمحہ جو چاہے تو ہم آنکھ جھپکنے میں گزاریں، وہ لمحہ جو چاہیں تو تھوڑی حرکت سے گزر جائے، اور وہ لمحہ جو ایک جملہ ادا کرنے میں گزر جائے، اور رب العالمین چاہے تو اس جہاں وقت ہے اس کو وہیں روک کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لمحے میں مکے سے بیت المقدس لے جائے، بیت المقدس میں انبیاء سے ملاقات کروائے، پھر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ لے جائے، پھر ساتوں آسمان کے اوپر اللہ جنت دوزخ بھی دکھا دے، پھر سدرۃ المنتہا کے اوپر لے جائے اور وہاں اللہ اپنے سے ملاقات کروا کے پھر واپس مکے میں بھی بھیج دے۔ اللہ چاہے تو اس ایک لمحے میں سب کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے چلایا اپنے بندے کو۔ پہلے لفظ ہے سبحان، کہ اے سوچنے والوں، تمہاری سوچ میں نقص ہو سکتا، تمہاری عقل میں نقص ہو سکتا، اللہ کی قدرت پہ کبھی شک نہ کرنا۔ سبحان اللہ وہ پاک، سبحان الذی پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلاً جس نے رات کے ایک حصے میں اپنے بندے کو چلایا۔ اللیل نہیں فرمایا کہ پوری رات ہی یہ کام ہوتا رہا، نہ نہ نہ، لیلاً رات کے ایک چھوٹے سے حصے میں، تھوڑا سا، من المسجد الحرام مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی الذی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرما دی، لنوریہ من آیاتنا تاکہ ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھا دیں، جن کو دیکھ کے اللہ کے رسول کو عین الیقین کا مرتبہ مل گیا، جن کو صرف سن کے ہم ایمان لاتے ہیں، وہ ان کو دکھا دے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اختلاف ہے کہ یہ معراج کا واقعہ کب ہوا، حتیٰ کہ یہ بھی اختلاف ہے کہ ایک دفعہ ہوا یا زیادہ ہوا، یہ بھی اختلاف ہے کہ جسم گیا یا اکیلی روح گئی۔
مہینے کا بھی اختلاف ہے، سال کا بھی اختلاف ہے۔ سیرت نگار کہتے ہیں نبوت کا 5واں سال تھا، دوسرا سیرت نگار لکھتے ہیں نبوت کا 10واں سال تھا، کسی نے کہا نبوت کا 13واں سال تھا، ایک بولے ہیں محرم کا مہینہ تھا، دوسرے نے کہا نہیں رجب کا مہینہ تھا، تیسرے نے کہا نہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اصل میں وہ مناتے نہیں نہ رہے، مسلسل مناتے رہتے تو اختلاف نہ ہوتا۔ ہم تو منانے والی قوم ہیں، اور وہ تو بس سمجھتے تھے کہ اچھا جی حکم کیا ہے، ہاں جی حکم ہے نماز، بس حکم پہ عمل کرنا ہے۔ ہم عمل کرنے والے نہیں، ہم منانے والے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے، زیادہ تر سیرت نگار کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد رجب کی 27 تاریخ کو یہ واقعہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غم کے پہاڑ ٹوٹے، مکے والے دشمن ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھی رہنے لگ گئے۔ سردار ابو طالب کا آسرا وہ بھی اللہ کے حضور چلا گیا، فوت ہو گیا۔ گھر والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا غم گسار، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اللہ کے رسول طائف کے علاقے میں گئے، ان ظالموں نے بھی بڑا ہی برا سلوک کیا، دل ٹوٹا ہوا۔ اللہ نے فرمایا آ پھر محبوب مجھ سے ملاقات کر لے، دل کو تسلی ہو جائے گی۔ واہ، اللہ نے اپنے نبی کو پھر اپنے پاس بلا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بیت اللہ شریف حتیم کا مقام، جس کو ہجر بھی کہتے ہیں حتیم بھی کہتے ہیں، بیت اللہ کے پاس ہی آدھا دائرہ کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے، جس کے اندر نماز پڑھنے کا اتنا ہی اجر ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے نصیب میں فرمائے۔ اللہ بیت اللہ کی برکتوں سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ امت کے لیے آسانیاں فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم میں لیٹے ہوئے، اللہ کی طرف سے جبریل اور میکائیل علیہم السلام تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر سینے سے لے کے ناف تک انہوں نے کھولا، اور پھر زمزم کے پانی سے اس کو دل کو نکال کے دھویا، پھر اسی طرح بند کر دیا۔ ہاں جی، آپریشن کرانے والوں، یہ فرشتوں کا آپریشن دیکھو، نہ کوئی نشان نہ کوئی تکلیف، اور روحانیت میں اللہ نے بالکل دنیاوی چیزوں سے پاک کر دیا۔ مالا اعلیٰ کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے۔ براق لایا گیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کے اوپر بٹھا دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی، بھائی روحانیت کا کیوں کہتے ہو، کیوں اہمی اختلاف کرتے ہو؟ اللہ کی قدرت سے کیا دور ہے؟ اللہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ کریم اپنے بندے کو لے گیا۔ عبدن، لغت والے کہتے ہیں عبد کا لفظ جو ہے وہ روح اور جسم ملتی ہے تو اس کے اوپر بولا جاتا ہے، روح بھی ہے جسم بھی ہے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے کہ تم کیوں شک کرتے ہو؟ ما کذب الفؤاد ما رأى، نبی نے جو دیکھا نبی کو شک نہیں ہوا، اور تم سننے والوں کو شک کیوں ہے؟ نبی کی آنکھوں نے جو دیکھا اس کو شک نہیں ہوا، تمہیں شک کیوں ہے؟ نبی نے بتایا، یقین رکھو۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق پہ سوار کیا گیا، جتنی نگاہ دور جاتی براق ایک قدم اتنا رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھانے لگے، براق نے تھوڑی سی اڑی دکھائی، جبریل نے تھپکی دی، کہنے لگا نخرے نہ دکھا،
جب سے دنیا بنی جب تک رہے گی، آج تک اس سے زیادہ عزت والی ہستی تجھ پہ سوار ہی نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے، وہیں تھم گیا، پسینوں پسینے ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ لے گیا بیت الحرام سے مسجد اقصی کی طرف رات کے ایک حصے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ مسجد اقصی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی نازل فرما دیں۔ اللہ کی لاڈلی قوم بنو اسرائیل جہاں آباد رہی، جہاں ایک کے بعد ایک نبی آتا رہا، کہتے ہیں 4000 پیغمبر اللہ نے اس قوم میں نازل فرمائے۔ اللہ کی نشانیاں ہی نشانیاں، ہیکل سلیمانی، مسجد اقصی، پیغمبروں کا مسکن۔ اللہ اکبر، برکتوں والی سرزمین پہ دنیا کو بتانا تھا اللہ نے۔ او لوگوں سن لو، یہودیوں کی امامت کا دور گزر گیا، بنو اسرائیل عیسائیوں کی قیادت کا دور لد گیا، اب محمد مصطفیٰ کی باری ہے، جو زمین پہ نہیں آسمان والوں کے لیے بھی اللہ نے امام و قائد بنا دیا۔ سیدھا آسمان پہ نہیں رب العالمین لے کے گئے، چاہتے تو مکے سے سیدھا ہی عرش پہ لے جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈال ڈال کے لے کے گئے، تاکہ جو روحانیت کے مراکز تھے وہاں ہی محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی برتری کا نقش ہوتا جائے۔ رسول کریم گئے، جبریل تشریف لائے، 2 پیالے، بعض جگہ 3 پیالے، ایک میں دودھ ایک میں شراب رسول کریم کو پیش کی گئی۔ آپ نے دودھ کو قبول فرمایا۔ جبریل کہتا ہے اصبت فطرہ، آپ نے فطرت کو پا لیا۔ اگر آپ شراب کی طرف ہاتھ بڑھاتے تو آپ کی امت تباہ و برباد ہو جاتی۔ نماز کا وقت ہے، اللہ اکبر، ہجوم لگا ہوا، اقامت ہو چکی ہے، امام کا انتظار ہے، کون امامت کرائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین نے میرا ہاتھ پکڑ کے آگے مصلی پہ امامت والی جگہ پہ کھڑا فرما دیا، کہا ان کی امامت کروائیے۔ میں نے امامت کرائی، امام الانبیاء، انبیاء کے امام، اللہ نے جن کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا، رسول اللہ کو جن کا امام بنا دیا، سارے انبیاء سے اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ نماز ختم ہوئی، جبریل نے کہا آج آپ کو پتا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیچھے نماز کنہوں نے پڑھی ہے؟ فرمایا ہاں بتاؤ۔ کہنے لگا یہ اللہ نے انبیاء کو دنیا میں اللہ نے انبیاء کو بیت المقدس میں بھیجا ہے اور آپ نے ان کی امامت کروائی ہے۔ اللہ بڑا مقام ہے، بہت عزت اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کرواتے ہیں، پھر یہاں سے اللہ آسمانوں کی طرف ان کو لے جاتا۔ پہلے آسمان پہ چلے گئے، جبریل نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، پہلے آسمان کا نگران فرشتہ پوچھتا ہے کون آیا؟ کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہوئے دروازے کھل گئے۔ آدم علیہ السلام استقبال فرماتے ہیں، کہتے ہیں مرحبا بابن صالح، میرا صالح بیٹا آ گیا۔ آدم کا مقام بلند، اللہ نے اس کی نسل میں محمد کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آدم علیہ السلام کا بھی مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو ہی دنیا آخرت کی ٹھنڈک بنائے آنکھوں کے لیے۔ اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے روحوں کو دیکھا، آدم کی دائیں آدم کے بائیں، جب دائیں دیکھتے ہیں آدم لہلہا اٹھتے اور جب بائیں جانب دیکھتے ہیں آدم دکھی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جبریل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا دائیں طرف ان کے وہ اولادیں ہیں جو نیک اعمال کرتے رہے، توحید والی زندگی پہ رہے، جنتی روحیں، اور بائیں طرف وہ ہیں جو شرک میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں لت پت ہو گئے اور یہ جہنمی ہیں۔ آدم اپنے دائیں طرف دیکھتے ہیں، ان بچوں کو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں اپنی ان اولادوں کو دیکھ کے دکھی ہو جاتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دو پیغمبروں نے سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں استقبال کرتے ہیں، مرحبا بأخ صالح، ہمارا پیغمبر بھائی آیا، دونوں نے استقبال کیا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نبوت کا فیصلہ فرمایا تھا، روحوں کو اکٹھا فرمایا تھا، انبیاء کو بھی اکٹھا فرمایا تھا، تب ہم نے ان سے وعدہ لیا تھا اے میرے انبیاء کی جماعت، مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب تمہاری نبوت ہو اور لوگ تم پر ایمان لاتے ہوں، تم پر آسمانی کتاب ہو، تمہاری رسالت چلتی ہو، اور اس وقت بھی ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ، اگر ایسی حالت میں بھی میں اپنا آخری نبی ارسال کر دوں، بھیج دوں، اپنی نبوت تمہیں ختم کرنی ہوگی، اپنا کلمہ تمہیں چھوڑنا ہوگا اور میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اس شرط کے ساتھ ہر نبی دنیا میں آیا ہے، اور یہاں بھی رب العالمین انبیاء کی امامت کروا کے اس کو عہد کو تازہ فرماتے ہیں، اور ہر آسمان کے اوپر انبیاء کی جماعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال بھی کرتی ہے، اور اگلے آسمان تک آپ کو رخصت بھی کیا جاتا ہے۔ کوئی پروٹوکول ہے تو یہاں سے دیکھے، عزت ہے تو ادھر دیکھے، کوئی ہستی تو بتاؤ، نہ ملائکہ میں، نہ انبیاء میں، نہ صالحین میں، نہ شہداء میں، نہ کل مخلوقات میں جتنی عزت رب العالمین نے محمد الرسول اللہ کو عطا فرمائی، کس کو عطا فرمائی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا استقبال نبی کر رہے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان پہ جاتے، جناب سیدنا یوسف علیہ السلام، حسین و جمیل پیغمبر یعقوب کے بیٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلاً و سہلاً مرحبا بأخ صالح کہہ کے استقبال کرنے لگے۔ چوتھے آسمان پہ گئے، سیدنا ادریس علیہ السلام، جس کو اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، انہوں نے استقبال کیا۔ پانچویں آسمان پہ گئے، اللہ کے بڑے نیک پیغمبر سیدنا ہارون علیہ السلام استقبال کے لیے موجود، اور جب چھٹے آسمان پہ گئے، جلالت والے روب والے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام استقبال فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام سے آپ آگے گزرنے لگے نا، موسیٰ علیہ السلام کے آنسو چھلک پڑے۔ اللہ اکبر! حسد سے نہیں، نبی حسد کے پاس سے بھی نہیں گزرتا، رشک سے، بے اختیاری سے کہنے لگے میرے بعد آئے مگر اللہ نے مقام زیادہ دیا ہے۔ اگر کوئی حسد والا معاملہ ہوتا تو واپسی پہ محمد عربی کو روک کے اللہ کے رسول کو دوبارہ نہ اللہ کے پاس بھیج۔ یہ تو پیار کی باتیں ہیں، کوئی زیادہ ہی پیارا ہمیں بھی ملنے آ جائے تو ہماری آنکھوں سے بھی آنسو نکل آتے ہیں۔ بس پیار ہی کم ہو گیا دنیا میں، ملنے ہی لوگ کم آتے ہیں۔ یہ تو نبیوں کی محبت ہے۔ اللہ اکبر!
سیدنا موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ سیدنا رسول کریم کا استقبال فرماتے ہیں، اور پھر ساتویں آسمان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام استقبال کر کے کہتے ہیں میرا بیٹا آ گیا۔ ایک آدم نے کہا میرا بیٹا آیا، اور ایک ابراہیم نے کہا میرا بیٹا آ گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا انکار کرنے والے، یہ ہوتا ہے، حکومت کا اثر ہوتا ہے۔ انگریز کی حکومت تھی، بہت سے علماء ان سے تنخواہیں لیتے تھے، انگریز کا نظام چلتا تھا، اور پھر ہمارے کئی گوروں سے پڑھ کے بھی آئے تھے، ذہنوں پہ روب تھا۔ تو نام تو نہیں میں لیتا، بڑے بڑے نامی گرامی کئی لوگ، کچھ نے تو کھلا کھلا کہا کہ یہ معراج عقل میں نہیں آتا، ہم نہیں مانتے، اور کچھ نے تعویل کی اصل میں یہ خواب تھی ایک جو اللہ کے رسول کو، کسی نے کچھ کہا، اور صاف کہتے ہماری عقل اس درجے کی نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے، اور اتنی سائنس لیے پھرتے ہو، اتنی دوربینیں بنا لی ہیں تم نے، خلاؤں میں جھانکتے ہو، لمبی لمبی باتیں کرتے ہو، مریخ پہ جانا ہے، فلاں کرتے ہو، کبھی آج تک آسمان کو چھو تو سکے نہیں۔ تمہاری تو کسی کتاب میں نہیں لکھا کہ آسمان 7 ہیں، یہ تو پیارے نبی نے بتایا ہے تو ہم مانتے ہیں آسمان بھی 7 ہیں۔ سائنس اس مقام تک ابھی نہیں پہنچی ہے جہاں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہنچا دیا تھا، تو وہ علم ہی ابھی ایجاد نہیں ہوا جو اس حقیقت کو سمجھ سکے۔ ابھی تو سننا ہے اور مان لینا ہے، یقین کرنا ہے، یہی ایمان ہے، بغیر دیکھے، بغیر دلیل کے، بغیر گواہی کے، جو اللہ کہہ دے آمنا، ہم نے ایمان لائے، ہم نے قبول کیا، یہی ایمان ہے۔ اپنی عقل کو کبھی معیار نہ بنائیے، اپنی تھوڑی سی تعلیم کو کبھی معیار نہ بنائیے، اپنی منی سی سائنس کو کبھی معیار نہ بنائیے۔ یہ تو وحی کی باتیں ہیں، یہ تو اللہ کی باتیں ہیں، تم ابھی اس مقام تک کہاں پہنچے ہو؟ تمہیں نہیں پتا کہ وقت کیسے تھم جاتا ہے، تمہیں نہیں پتا کہ کیسے عالم ارواح کے قوانین اللہ عالم اجساد کے اوپر لاگو فرما دیتے ہیں، تمہیں نہیں پتا کہ اللہ کروڑوں اور اربوں سالوں کے اوپر محیط فاصلے لمحوں میں طے فرما دیتے ہیں، تمہیں کیا پتا؟ ابھی تم اس مقام پہ نہیں ہو جس مقام پہ اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر رب العالمین کے حضور، اس کے بعد آگے چلے گئے سدرۃ المنتہا۔ منتہا کا مطلب آخری، یہ ایک بیری نما کہتے ہیں کہ حجر کے جو بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے جس میں 2-2 ٹن پانی پڑ جاتا تھا، ایک ایک بیر اس کے ایک ایک مٹکے جتنا تھا۔ جبریل کہنے لگے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے آگے میں بھی نہیں کبھی گیا، اب آپ ہی جائیں گے۔ اور قرآن مجید کہتا ہے اوے کیا تم کو ہو گیا، تم شک کرتے ہو؟ علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى، سورہ النجم، فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما رأى افرتمارونه على ما يرى۔ 2 دفعہ زندگی میں جبریل کو اصل حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ ایک دفعہ مکے میں جب وحی کا آغاز ہوا، اور دوسری دفعہ وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس
اللہ اکبر! اور کیا بات ہے، جبریل کے 600 پر جب اس نے پر کھولے کل کائنات کے کناروں کو اپنے اندر سمیٹ لیا، اور اللہ کریم جب اس کو کسی بستی کی طرف بھیجتا ہے، قوم لوط کی طرف، ایک چھوٹے سے پر کے ساتھ جبریل نے اس بستی کو زمین کی جڑوں سے نکال کے آسمان کے اوپر لے جا کے دوبارہ زمین پہ دے مارا، اس کی طاقت! اور اگر ایک جبریل ایسا ہے تو اس کا رب کیسا ہوگا؟ اللہ اکبر! اس کی قوتیں کیسی! وہ تو اس کی ایک مٹھی میں کل کائنات ہے، وہ تو جب ایسے انگلی ہلائے تو سب دنیا جہان کے دل ادھر کے ادھر کر دے۔ تمہیں اللہ کی طاقت کا ہی اندازہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى، کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا تم اس پہ شک کرتے ہو؟ اور تم اس پہ شک کرتے ہو؟ اللہ اکبر! عند سدرۃ المنتہا، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کرنے گئے۔ یہ جو آیات بینات ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے خطبے میں انشاءاللہ کروں گا۔ آج ایک محبوب کی محبوب سے ملاقات کی بات سن لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کرنے گئے، باتیں ہوئی، کچھ آپ نے تحفے پیش کیے، کچھ رب العالمین نے آپ کو تحفوں سے نواز دیا۔ اللہ اکبر! کسی نے پوچھا سیدہ عائشہ سے کہ پھر درمیان میں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے رسول نے تو اپنے اللہ کو دیکھا ہوگا نا؟ فرمایا نور انا یرا، وہ تو اللہ نور ہے، اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ یہ تو رب نے کہا ہے کہ مجھ کو دیکھنا ہے مومنوں نے، اور خاصیت ہے یہ جنت میں جانے والے جنتیوں کی۔ یہ تو جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا کہ اللہ اپنا دیدار کروا دیں گے۔ نہ وہ جنت کی دودھ و شہد کی نہروں میں لذت، نہ وہ اس کے میووں میں لذت، نہ حور و غلمان میں لذت، نہ جنت کی بہاروں میں وہ لذت جو لذت رب العالمین کے دیدار میں اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سب کے نصیب میں فرمائے گا۔ اللہ ایک حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ فرمائے تحفے میں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ آپ بھی تشہد میں پڑھتے ہیں نا؟ اتنے اللہ کو پسندیدہ کلمے ہیں کہ معراج پہ رسول کریم نے اپنے اللہ کے حضور پیش فرمائے۔ ہر قسم کی عبادتیں چاہے زبان سے ادا ہوں، چاہے اعمال سے ادا ہوں، چاہے دل کی ہو کیفیتیں، چاہے زبان کے الفاظ ہوں، حمد و ثنا کے، تسبیح و تمجیدات کے سارے ترانے اے رب العالمین صرف تیرے لیے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ سب ثنائیں تیری ہیں، میں بے بس ہوں، نہ تیری نعمتیں گن سکتا ہوں، گن ہی نہیں سکتا تو شکر کا حق ادا کیسے ہو؟ کوتاہیاں میری ہیں، عیب میرے ہیں، نقص مجھ میں ہے، اور تو رب العالمین ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ سوچ میری چھوٹی ہو سکتی ہے، عطا تیری چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، سارے پاکیزہ کلمے حمد و ثنا کے رب العالمین کے لیے، سارے تسبیح و عبادات کے تحفے رب العالمین کے لیے، ہر قسم کی قولی فعلی عبادات ساری اللہ کے حضور۔ اللہ احکم الحاکمین نے پھر اپنی پسندیدہ چیز محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی۔ آپ کو اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ شاید نماز پڑھنا بوجھ ہے، اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں یہ میرا
قرب پانے کا ذریعہ اللہ سے ملاقات کے آداب اور رب کو ملنا ہے۔ وسجد وقترب، سجدہ کر رب کے قریب ہو جا، سجدہ کر رب کے قریب ہو جا۔ اللہ احکام الحاکمین فرماتے ہیں اسی سورہ نجم میں، قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین اپنی پنڈلی کو ننگا تھوڑا سا فرمائیں گے، پنڈلی کو رب العالمین تھوڑا سا ننگا فرمائیں گے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ کریم کی پنڈلی ننگی ہوگی اور فرمائیں گے آؤ ایمان والو سجدہ کر لو۔ سارے ایمان والے اللہ کے قدموں میں سر رکھ کے سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ اکبر، سارے گر جائیں گے، مگر فلا یستطیعون، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کوشش بھی کریں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب التفسیر میں کہ وہ لوگ جو دنیا میں دکھاوے کے سجدے کرتے رہے، ان کے جسم قیامت کے دن اکڑ جائیں گے، ان کی کمریں تختے کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، بڑا زور لگائیں گے مگر حشر کے دن اللہ کے قدموں میں سر نہ رکھ پائیں گے۔ جس نے ادھر زمین پہ سر رکھ دیا قیامت کے دن وہی رکھ پائے گا، جو یہاں سجدے نہیں کرتا تب بھی سجدہ نہ کر سکے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اور میرا قرب قیامت کے دن تمہیں چاہیے، وسجد وقترب، سجدہ کر جا، رب کو پالے، رب کے قریب ہو جائے۔ 50 نماز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی۔ واپسی پہ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ کہا تیری امت یہ ادا نہ کر سکے گی، جا واپس چلے جا۔ دوبارہ گئے اللہ کے پاس، اللہ نے 40 کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، پھر واپس چلے گئے، 30 ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر واپس بھیجا، 20 ہو گئی، پھر واپس بھیجا، 10 رہ گئی، پھر واپس بھیجا، 5 رہ گئی۔ جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں ہونی ان سے، کہا مجھے شرم آتی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے آواز آئی میرا قول بدلتا نہیں، جا محمد تیری امت میں سے جو 5 نمازیں ادا کرے گا اجر میں اس کو 50 کا ہی عطا کر دوں گا۔ اور دنیا کے لوگوں، محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ کے رسول کو نماز سے محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا، محبوب سے ملاقات، اللہ کا تحفہ۔ اللہ کے رسول تو واپس کرنے والے نہیں، مگر اس امت کی تکلیف کا احساس اللہ کے عرش کے پاس بار بار واپس جا کے درخواست کرتے، میری خاطر، آپ کی خاطر۔ اللہ کچھ کمی فرماتے ہیں، اپنے لیے تو نہیں ہے۔ یہ معراج پہ اللہ کے رسول اپنی امت کے لیے بار بار درخواستیں کر رہے ہیں، اللہ میری امت کے لیے کچھ کمی فرما دیجیے۔ اور رب العالمین عزتیں رکھنے والا اللہ نے کمی بھی فرما دی مگر اجر 50 کا ہی عطا فرما دیا۔ اور میرے بھائی ذرا سمجھو تو صحیح، اپنی امت کے ساتھ اللہ کے رسول کو کتنی ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں ایمان والو اس معراج کے تحفے کی قدر کر لو، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین، اور ایمان والو اپنی نمازوں کی حفاظت کر لو۔ یہ قرآن کریم کا ایک حافظ ہوتا ہے، ایک نماز کا حافظ ہوتا ہے جس کو وقت ہے کہ جناب نماز کا وقت ہونے والا ہے،
اپنے آپ کو پاک رکھتا ہے، باوضو رہتا ہے، ایک نماز کے بعد اگلی نماز کا انتظار کرتا ہے، مقررہ وقت پہ ادا کرتا ہے، مسجد کی پہلی صف میں جا کے بیٹھتا ہے، مسواک کرتا ہے، دوستوں کو دعوت دیتا ہے، مسجد میں جی لگاتا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نماز کے اوپر پہرا دیتا ہے۔ اس کو پتا ہے نماز 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 میرے رب کے ساتھ میرا تعلق جوڑتی ہے، یہ میرے نبی کا لایا ہوا معراج کا تحفہ ہے، اس کے بغیر میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ میرے رب سے ملاقات ہونی ہے تو اس نماز کی وساطت سے ہونی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ معراج کے کچھ واقعات، کچھ جنت دوزخ کے واقعات انشاءاللہ اگلے خطبے میں بیان ہوں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔